تو یہ ناراضگی سے انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ گناہ تو ختم نہ تھا، مگر پھر بھی ترک اولا تھا. یعنی بہت اچھا تھا کہ اللہ نے جو مشورہ دیا ہے. ارے جیسے آپ کا استخارہ ہوتا ہے، منع آیا کوئی عالم فتویٰ نہ دے گا تم گناہگار ہو، منع آیا آپ نے کام کر لیا، وہ کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ گنہگار ہو، یہ کہے گا کہ کچھ غلط کا اندیشہ ہے، اچھا یہی تھا کہ نہ کرتے. تو بس جیسے استخارے کا حکم ویسے آدم والا حکم. وہ نہیں کیا، وہ حل ہے جھیلا. یہاں کی بعد میں کبھی جھیلتے ہیں شروع سے آئی. اب یہ احساس عبودیت کی منزل ہے کہ اب دل جی کو رہا ہے کہ اتنے بھی نافرمانی کیوں ہوئی، لہذا رو رہے ہیں. یہ ویسا رونا ہے جو بغیر کسی بات کے ہوئے تھے تو سجاد روتے تھے. وہ تقاضائے عبودیت کا رونا ہے. اب وہ توبہ کر رہے ہیں، نابت کر رہے ہیں، یہ سب عبودیت کی منزل ہے. تو یہ گناہ نہیں تھا، مگر بہرحال وہ ترک اولا تھا جس کو خالق نے اس لفظ سے تعبیر کیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ جو تم ظالمین میں سے ہو گئے، ایک قسم کے ظالم ہو جاؤ گے. مگر اب وہی لفظ خالق کر رہا ہے کہ یہ میرا عہدہ، یعنی امامت ظالمین تک نہیں جاتی. پھر وہی نتیجہ نکلا جو شروع میں تھا کہ نبوت تک کر کے اللہ کی گنجائش. صرف اللہ جو جی ولنا. اور جناب حضرت ابراہیم کے بعد جو ایسی ذات ہے کہ وہ حضرت ابراہیم سے بھی بالا تر ہے، تو وہ اگر فقط نبی اور رسول ہو اور امام نہ ہو. اب یہی درمیان کی کمی ہے. شعراء کی زبان میں گریز کہتے ہیں، حالانکہ گریز کو اچھی لفظ نہیں، عربی کی لفظ تخلص کہتے ہیں، یعنی اس موضوع سے چھٹکارا پا کے اصل مطلب کی طرف جانا. اسے وہ لوگ تخلص کہتے ہیں. ہمارے یہاں تخلص تو شاعر کا لقب ہوتا ہے کہ اس عمل کو کہ اس سے اب مستقل ہوا تصویر سے ندا کی طرف. تو اب مجھے امامت مطلقہ سے منتقل ہونا ہے امامت خاصہ کی طرف. اور ماشاء اللہ یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ امامت مطلقہ ہی میں آپ اتنے محظوظ ہو لیے. تو اب منزل ہے امامت خاصہ کی. اب یہ درمیان کی کڑی ہے کہ اب جو بالا کر رات حضرت ابراہیم سے آئے اور وہ دنیا میں کسی کے علم میں نہ ہو، ہمارے علم میں ہے، یا ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ذات وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے بھی بالا تر ہے. ہاں آپ نے فخر کیا ہے آل ابراہیم پر ہونے سے، اور خالق نے بھی آل ابراہیم سے تعبیر کی ہے، لیکن آل ابراہیم میں ہونے کے بعد ابراہیم سے افضل ہو یہ ناقابل انکار بات ہے. خود حضرت ابراہیم اولاد آدم ہے مگر آدم سے افضل ہے.
تو اگر آل ابراہیم کی کوئی پر ابراہیم سے افضل ہو تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر افضل نہ ہوتے ابراہیم سے تو ختم نبوت ابراہیم پر ہوتا. ان کا افضل ہونا یہ وہ چیز ہے جو کل اب کر چکا، یہ خود ختم نبوت کا باعث ہوا کہ جو مقصود کل ہے وہ سب سے آخر میں آئے. تو یہ خاتم النبیین ہوئے. خاتم النبیین اسی بنا پر ہوئے کہ افضل المرسلین تھے. تو اب حضرت ابراہیم سے بھی افضل ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے کہ بیچ میں حضرت موسیٰ، جو کل ہے وہ سب سے آخر میں آئے. تو یہ خاتم النبیین ہوئے. خاتم النبیین اسی بنا پر ہوئے کہ افضل المرسلین تھے. تو اب حضرت ابراہیم سے بھی افضل ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہے کہ بیچ میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ وہ بھی تو اولو العزم انبیاء تھے. ہاں بے شک اولو العزم انبیاء تھے، مگر تحقیق یہ ہے کہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے. ان کا دائرہ بنی اسرائیل میں محدود تھا. تمام خلق کے لیے وہ نبی نہیں تھے. اور اب بعض لوگوں کو یہ بات شاید نہیں معلوم ہو تو اس لیے ایک شاہد اس کا بھی پیش کر دوں. وہ یہ کہ ہمارا متفقہ زمین کے تقاضے سے فیصلہ ہے کہ آبا و اجداد رسول پر دین حق پر تھے. اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی رسالت عام ہوتی تو اصلاح سے حضرت پیغمبر خدا کو عیسائی ہونا چاہیے تھا. حالانکہ کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں، تاریخ و حدیث اور قرآن سب کے خلاف. تو پھر کیا بات؟ تو حقیقت میں ان کے لیے دین موسوی تھا ہی نہیں. اور دین تو سب کا ایک ہوتا ہے، یعنی شریعت موسوی ان کے لیے تھی ہی نہیں. شریعت عیسوی ان کے لیے تھی ہی نہیں.